الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله متفق علیہ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس کی سی ہے جو دن کا روزہ دار ہو، رات کو آیات الہی کی تلاوت کرنے والا ہو، نہ روزے سے تھکے نہ نماز سے، حتیٰ کہ اللہ کی راہ کا مجاہد لوٹ آئے۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو حدیث پاک میں لفظ ہے نا قانتن، تو یہ قانت جو ہے یہ بنا ہے قنوت سے۔ قنوت سے دعائے قنوت بھی ہوتی ہے نا، قنوت سے ہے۔ تو احادیث میں قنوت کے بے شمار معنی آئے ہیں، اور بے شمار معنی میں یہ لفظ قنوت استعمال ہوا ہے۔ اطاعت بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، عاجزی بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، نماز بھی قنوت کہلاتی ہے، دعا، پھر نماز کا قیام، پھر خاموشی۔ تو یہاں جو قانت ہے اس سے مراد عابد ہے، عبادت کرنے والا، یا روزہ دار ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والا بھی مراد ہے۔ ایسے ہی جیسے سفر میں ہر حال کوئی شخص مجاہد میں غازی رہتا ہے، سفر میں بہرحال کوئی شخص غازی رہتا ہے، اس لیے وہ کھاتے پیتے سوتے جاگتے عابد ہی رہتے ہیں نا۔ ہوتا تو سفر میں ہے، سفری نماز بھی پڑھ رہا ہے، کھاتے پیتے سوتے جاگتے نا، وہ عابد ہی کہلاتا ہے، ہوتا غازی ہے اللہ کے راستے میں جو ہے سفر میں۔ اس لیے کوئی شخص، چونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے سفر کی بھی، تو کوئی شخص ناجائز حرکت نہ کرے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جنگ کی حالت میں جو ہے بالکل اس حدیث پر عامل ہوتے تھے کہ ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، ہاتھ میں تلوار ہے، زبان پہ قرآن ہے، کفار سے جنگ جاری ہے۔ تو خیال ہے کہ یہاں جو کہا گیا ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے جو مجاہد ہے دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو جو ہے نماز ہے یا عبادت میں ہی رہتا ہے، مثال اس کی اس طرح سے دن کا روزہ دار ہے اور رات کو قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، عابد ہے، زاہد ہے۔ تو یہ تشبیہ ہے، اور یہ جو درجہ ہے مجاہد کا، اب یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ دار ہے تو اس کا روزہ ہو گیا، یا فرضی روزے ہیں تو رکھے ہی نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں مراد تشبیہ ہے، ثواب میں تشبیہ ہے کہ
عمل میں تشبیہ نہیں ہے، ثواب میں تشبیہ ہے، یعنی جتنا ثواب کوئی شخص دن کو روزہ رکھتا ہے اسے اتنا ہی ملتا ہے، حالانکہ روزہ سے نہیں ہوتا مجاہد۔ اسی طرح جو شخص تلاوت کرتا ہے رات کو، قیام کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو یہ حالانکہ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن ایسے ہوتا ہے کہ اس کی راتیں جو ہیں یہ قیام ہوتا ہے، اس کا قیام اللیل ہوتی ہے اس کی، تو لہٰذا یہ حدیث پر اعتراض تھا کہ ہمیشہ روزے رکھنا اور تمام پھر رات قرآن پڑھنا یہ منع ہے، بالکل نہ سونا، یعنی آرام کے وقت آرام کرو، قرآن کے وقت قرآن پڑھو، نماز کے وقت نماز پڑھو، روزہ کے مہینے میں روزے رکھو۔ تو وہاں ممانعت اسی لیے ہے کہ انسان تھک جاتا ہے، پھر فرائض واجبات سے بھی جاتا رہتا ہے، اس لیے ممانعت کر دی کہ اپنی جان پر ظلم تم مت کرو، ایسی احادیث موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ کے روزے رکھے، ساری رات نماز سے لگا رہے، تھکن محسوس نہ کرے بشرطے کہ، تو اس کے لیے ممانعت بھی نہیں ہے، شرط تھکن کی ہوئی تھی نا، تو اس لیے افصح الفصحاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، شفیع المذنبین علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ تھکنے کی قید لگا دی ہے نا۔ ظاہری بات ہے ہر انسان تھک جاتا ہے، تو اگر کوئی نہیں تھکتا تو پڑھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، رات کو قرآن کریم پڑھے، قیام اللیل کرے، تلاوت کرے اور دن کو روزہ رکھے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ لا یفترو کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ تھکے نہیں، تھکتا نہیں، ایسے شخص کی مثال دی ہے۔ تو ثواب جو ہے یہ صرف میدان جنگ میں رہنے کے اوقات سے خاص نہیں ہے، بلکہ آتے جاتے سفر میں بھی ملتا ہے، بلکہ گھر واپس پہنچتے تک یہ ثواب ہے، جہاد کرنے کا ثواب جو ہے علیحدہ ہے، چونکہ یہاں پر میں نا حتیٰ یرجع المجاہد فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ مجاہد لوٹ آئے، تو مراد یہ ہے کہ یہ ثواب اس کا شروع کہاں سے ہوا؟ جب وہ جہاد پہ نکلا، اس کا ثواب شروع ہو گیا، ایسے جیسے دن کا روزہ دار ہے اور رات کو قیام اللیل کرتا ہے لیکن ہے جہاد پہ، تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے مجاہد کی جو اللہ کی راہ میں کفار سے جنگ کرتے ہیں ان کا اجر کتنا بتایا ہے، اور کمپیریزن روزہ دار اور نمازی کے ساتھ کیا ہے کہ ان کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ باقی پھر جو وہ فرائض ادا کرتا ہے، سفر کی نماز ہے یا اگر روزہ ہے جو بھی ہے، تو ان کا تو پھر الگ بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل میں ہر وقت ہر لمحے کفار سے جنگ کرنے کا جذبہ موجزن رکھے کہ جب بھی میں وقت آئے گا تو اپنی جان مال لڑا دوں گا، اللہ کی راہ میں نکلوں گا، اور میں یہاں تک کہ اگر مجھے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو اللہ کی دی ہوئی جان اس کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہی مسلمان ہے، یہی مجاہد ہے، یہی اعلیٰ زندگی ہے، یہی جذبہ سینے میں موزن ہو۔ تھوڑا سا کر کے دیکھیں، ایک جسٹ خیال کریں وہ میزائل آ رہا ہے، اللہ کی راہ میں میرے پرخچے اڑا رہا ہے، میرے پرخچے اڑ جاتے ہیں، وہ ایک لمحے کی لذت آپ دیکھیں، تو اس مجاہد کا کیا کہنا جس کی روح بھی اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے خود قبض کرتا ہے، ملک الموت نہیں قبض کرتے، تو اس کی لذت کا کیا جو ہے مزہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔